آج کی ابھی کی سب سے تازہ ترین خبر جو ہے وہ میں آپ تک یہ پہنچا رہی ہوں کہ جو دونوں صوبوں کے سینٹ الیکشن تھے ان پہ سینٹ کے انتخابات جو تھا ان کی سماعت جو تھی آج چوتھی سماعت تھی. لیکن چوتھی سماعت جو ہے وہ شروع ہونے سے پہلے ایک بڑی خبر سامنے آ گئی ہے کہ چوتھی سماعت شروع ہونے سے پہلے بینچ تھا لارجر بینچ 5 رکنی لارجر بینچ جو تھا وہ ٹوٹ چکا ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ لارجر بینچ جو ہے وہ ٹوٹ چکا ہے. اس میں جو ہے میں یہ بتاؤں کہ نیا بینچ جو ہے وہ کچھ ہی دیر بعد جو ہے وہ تشکیل دیا جائے گا, جس میں چیف جسٹس صاحب تھے جسٹس امین الدین صاحب تھے. انہوں نے جو ہے وہ بینچ کا حصہ بننے سے معذرت کر دی ہے. ان کا کہنا ہے کہ گزشتہ روز کے فیصلے کے بعد بینچ میں نہیں بیٹھ سکتا, جبکہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے فیصلے کے تنازع میں کیس سننے سے معذرت کرتا ہوں. جسٹس امیر الدین نے جو ہے وہ معذرت کر دی ہے اور ان کا کہنا ہے کہ میں اب اس بینچ کا حصہ مزید نہیں بنوں گا. ان کی معذرت کے بعد جو ہے وہ بینچ جو ہے وہ پورا کورٹ روم سے اٹھ کر چلا گیا اور نئے بینچ کے حوالے سے جو نیا فیصلہ ہے وہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب جو ہیں وہ کریں گے. اب سے کچھ دیر بعد جو ہے وہ فیصلہ جو ہے وہ کر دیا جائے گا. گزشتہ روز جو ہے سپریم کورٹ نے رولز بنائے جانے تک, ٹھیک ہے نا, گزشتہ روز سپریم کورٹ نے رولز بنائے جانے تک آرٹیکل 184(3) کے تمام کیسز جو ہیں وہ گزشتہ روز سپریم کورٹ نے رولز بنائے جانے تک آرٹیکل 184(3) کے تمام کیسز ملتوی کرنے کا حکم دیا تھا. سپریم کورٹ میں حافظ القرآن کو 20 اضافی نمبر دینے کے از خود نوٹس میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں جو ہے وہ 3 رکنی خصوصی بینچ نے فیصلہ جاری کیا. خصوصی بینچ میں کون کون تھا میں آپ کو بتاؤں کہ خصوصی بینچ میں جو ہے وہ معزز جج تھے چیف جسٹس امیر الدین اور شاہد وحید جو ہیں جسٹس شاہد وحید صاحب اس میں شامل تھے. اور فیصلہ جو ہے وہ حد 1 کے 2 کے تناسب سے ہے وہ جاری کیا گیا تھا. آج کی سب سے بڑی خبر ہے, ابھی کچھ دیر میں جو ہے وہ دوبارہ سے بینچ تشکیل دے دیا جائے گا, لیکن بینچ میں کون کون سے معزز جج صاحبان جو ہیں وہ شامل ہوں گے, کون کون سے نہیں ہوں گے. اس کے علاوہ جو ہے وہ بینچ کا فیصلہ جو ہے وہ ابھی دوبارہ سے جو کیا جائے گا تشکیل دے دیا گیا ہے, ابھی دیا جائے گا, جبکہ جو ہے اس بینچ کا فیصلہ جو ہے وہ چیف جسٹس صاحب کریں گے. اب سے کچھ دیر بات کریں گے, لیکن ابھی تک کی جو سب سے بڑی خبر ہے وہ یہ ہے کہ 2 صوبوں میں الیکشن دوا کا کیس ہے. یہ آپ کو پہلے بھی بتایا, پہلی ویڈیوز میں بھی بتا چکی ہوں کہ الیکشن کی تاریخ جو ہے وہ دی گئی تھی صدر پاکستان کی طرف سے, اور کہا گیا تھا کہ الیکشن جو ہیں وہ ہوں گے اپریل میں. لیکن پی ٹی ایم کی طرف سے جو ہے اس کو الیکشن کمیشن کی طرف سے اس فیصلے کو رد کر دیا گیا, ماننے سے انکار کر دیا گیا. کہا کہ ہم الیکشن جو ہے وہ اپریل میں نہیں ہونے دیں گے, کیونکہ ہمارے پاس اتنی فیسلٹیز نہیں ہیں کہ ہم 30 اپریل کو الیکشن جو ہے اس کو فیس کر سکیں یا شفاف الیکشن کروا سکیں. تو الیکشن کی تاریخ جو ہے وہ ملتوی کر دی گئی اکتوبر تک, لیکن پی ٹی آئی کی طرف سے جو ہے وہ فیصلہ رد کر دیا گیا. پی ٹی آئی والوں نے کہا کہ نہیں الیکشن جو ہے وہ تو اپریل میں ہی ہوں گے. اب پھر پی ٹی آئی والوں نے جو ہے وہ اپنی درخواست جو ہے وہ دائر کی چیف جسٹس صاحب سپریم کورٹ میں اس حوالے سے جو ہے آج چوتھی سماعت ہونی تھی. 4 سماعتیں یعنی کہ 4 سماعتیں ہونے والی ہیں, 4 سماعتیں ہونے کو ہیں. ابھی تک اس کا فیصلہ نہیں کیا جا سکا کہ الیکشن 8 اکتوبر کو ہی ہوں گے یا اپریل کو ہی ہوں گے, کیونکہ جب بھی سماعت ہوتی ہے اس کے بعد جو ہے ایک اس میں بینچ جو ہے وہ تشکیل دیا جاتا ہے, لیکن بینچ جو ہے وہ بہت جلد ہی ٹوٹ جاتا ہے. بینچ میں سے پہلے بھی ایک بینچ تشکیل دیا گیا, اس میں سے 2 ججز صاحبان نے معذرت کر لی, انہوں نے خود کو الگ کر لیا. اب دوبارہ سے بینچ تشکیل دیا, اس میں پھر سے آج جو ہے بڑی خبر سامنے آئی ہے کہ جسٹس امیر الدین صاحب جو ہیں انہوں نے معذرت کر لی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ میں اس کیس کو جو ہے مزید نہیں سن سکتا, میں معذرت کرتا ہوں. اور اب سے جو کچھ دیر بعد نیا بینچ تشکیل دیا جائے گا. اب یہ دیکھنا باقی ہے کہ نئے بینچ میں کون سے معزز جج صاحبان ہوں گے, کون سے نئے معزز لوگ ہوں گے. ابھی جو ہے اس کا فیصلہ کسی نہیں کیا گیا, کیونکہ ابھی ظاہر ہے جج صاحبان بیٹھیں گے, جسٹس صاحب بیٹھیں گے, تو ہی دیکھا جائے گا کہ بینچ میں کس کو لینا چاہیے, کس کو نہیں لینا چاہیے, کیا تبدیلی کرنی چاہیے, کیا تبدیلی جو ہے وہ نہیں کرنی چاہیے. لیکن پتہ نہیں اس کیس کا جو ہے اینڈ کیا ہوگا, کب ہوگا, سمجھ نہیں آتی, کیونکہ کچھ بھی جو ہے فی الحال دکھائی نہیں دے رہا ہے. اس حوالے سے کچھ بھی کہنا جو ہے بالکل بھی وہ نہیں ہوگا,
बस आपको फ़िलहाल इतना बताया कि आज की सबसे अभी तक की जो सबसे बड़ी ख़बर है वो यही है कि बेंच टूट गया है और अब से कुछ देर बाद जो है वो नया बेंच तश्कील दे दिया जाएगा। जबकि गुज़िश्ता रोज़ सुप्रीम कोर्ट ने रूल्स बनाए जाने तक आर्टिकल 184(3) के तमाम केसेस मुलतवी करने का हुक्म दिया था और इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में हाफ़िज़ुल कुरान को 20 इजाफी नंबर्स देने के खुद नोटिस में जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की सरबराही में 3 रुकनी ख़ुसूसी बेंच ने जो है फ़ैसला जारी किया था। ख़ुसूसी बेंच जो है उसमें जस्टिस अमीरुद्दीन और जस्टिस शाहिद वहीद शामिल हैं और फ़ैसला जो है वो 2-1 की तनासब से जारी किया गया। इल्तवा के मामले में आपको मैंने अभी बताया कि जो बेंच टूटा है उसकी तहलील के बाद जो है सुप्रीम कोर्ट के बाहर सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ जो हैं वो ये कहते हैं कि मैं इस बात की निशानदही ये इस बात की निशानदही है कि सब ठीक नहीं है। उनका मज़ीद कहना था कि अदालत को कुछ ऐसे फ़ैसले करने की ज़रूरत है जिससे दरारें जो हैं वो दूर हो सकें और सुप्रीम कोर्ट आइन का तहफ़्फ़ुज़ करती नज़र आए। ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट इंसाफ का सबसे बड़ा इदारा है। तमाम जजेस पर लाजिम है कि वो अपने फ़ैसलों और कंडक्ट से इदारों की इज़्ज़त का तहफ़्फ़ुज़ करें। उनका मज़ीद कहना था कि सुप्रीम कोर्ट ऐसे मुकाम पर खड़ी है जहाँ पर उनका किरदार जो है वो तारीख साज़ होगा और अदलिया में जब इख्तिलाफ़ राय नज़र आने लगेगा तो अच्छा शुगुन नहीं होगा। जबकि वज़ीर दिफ़ा ने एक सवाल के जवाब में कहा है कि पलड़े बराबर रखने का मतलब मुतालबा जो है वो सियासी मुतालबा नहीं है बल्कि ये एक फ़र्ज़ की याद दहानी कराता है। क्या साकिब निसार ने पलड़े बराबर रखे थे? उन्होंने साकिब निसार साहब जो हैं साबिक़ चीफ जस्टिस साहब उनको तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि क्या उन्होंने पलड़े बराबर रखे थे? अगर उन्होंने तारीख़ दुरुस्त करनी होती तो इस इमारत के अंदर बैठे जजों से ये आइन तकाज़ा करता है कि वो पलड़े बराबर करें। ठीक है, तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात के हवाले से जब उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि अगर मुज़ाकरात हों तो उन सब में स्टेक होल्डर्स शामिल होंगे। जबकि आपको बताएं कि ख्वाजा आसिफ से कबल जो है वो वज़ीर दाखिला जो हैं राना सनाउल्लाह जो हैं वो भी बातचीत करके गए। उन्होंने भी इस मामले पर बात करते हुए ये कहा कि मामलात हल करने के लिए वसी तर बातचीत की ज़रूरत है। एक बयान में उन्होंने कहा कि ये मामला जो है एक बयान देने से यूँ ही हल नहीं हो जाता, यूँ मामलात का हल नहीं निकल आता। उन्होंने कहा कि मुल्क का सियासी दर्जा हरारत जो है वो कम होना चाहिए। डायलॉग ही वाहिद तरीका है जिसके ज़रिए दुरुस्त रास्ता इख्तियार किया जा सकता है। इलेक्शन की तारीख के मामले पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि अगर हम इलेक्शन की तारीख दे दें तो फिर मुज़ाकरात किस बात पर करने हैं, किस बात पर करने हैं। उन्होंने कहा अगर हम इलेक्शन की तारीख दे देते हैं तो फिर मुज़ाकरात किस बात पर करने हैं ना। तो अभी जो है अभी कुछ देर बाद जो है इसकी अपडेट आ जाएगी कि नया बेंच जो है वो तश्कील दे दिया जाएगा। उसमें कौन से चीफ जस्टिस जो हैं वो जज साहिबान जो हैं वो उसमें शमूलियत इख्तियार करेंगे, किन के शामिल होने के इम्कान होंगे। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अपनी मेज़बान वलीद शेख को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।